قریب قریب تشریف لے آئے. جی جزاک قریب قریب آ جائے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دھڑکنے والا دل اور پھڑکنے والا دماغ عطا فرمایا. یہ دماغ انسان کا اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور دل جو اللہ نے عطا فرمایا، اس دل میں کسی کی یاد کو اور کسی کی چاہت کو، کسی کی محبت کو وہ پیدا کر سکتا ہے اور اس میں بسا سکتا ہے. انسان ہونے کا مطلب یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغی صلاحیت عطا فرمائی، اس دماغ کا صحیح استعمال کر کے آدمی صحیح رویے کو اور صحیح زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ بعض مرتبہ انسان جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جو خود اسے بھی نقصان دیتا ہے، پوری برادری کو بھی نقصان دیتا ہے، اور اس مذہب کے ماننے والے پوری انسانیت کو وہ کام اس کا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کام کے ذریعے کسی دوسری قوم کو بدنام کرنا، کسی دوسری قوم کو نشانہ بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں آپ کسی سے بھی پیسے دے کر جو چاہے کام کروا سکتے ہیں۔ پیسے کی بنیاد پر انسان اپنا ضمیر کیا، اپنا مذہب کیا، اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں دوستو کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یہ ہماری مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے اسلام کی دعوت سامنے والے کو دے رہا ہے۔ تو ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اسلام کی غلط ترجمانی ہو، لوگ اسلام کو بدنام کرے، مسلمانوں کو بدنام کرے۔ اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کر جائے مونچھ والا اور پکڑا جائے داڑھی والا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی جس طرح سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کے کرنے سے نہ اس کا اس کے اپنے مذہب سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ مسلمانوں سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کا نجی معاملہ ہوتا ہے، اس کی غرض اپنے ساتھ وابستہ ہے اور وہ اپنے دماغ میں نہ جانے کیسے کیسے پلاننگ لے کر کام کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری قوم کو بدنامی سے داغدار ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں تو یہ چیزیں کم ہیں، لیکن ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان وغیرہ میں یہ چیز آئے دن بلکہ روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے فسادی شکلیں پیدا ہوتی ہے اور ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قوموں میں آپس میں تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ دنیا بظاہر دیکھنے میں انسانوں کی معلوم ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور کا انسان حیوان سے 2 قدم آگے چل رہا ہے۔ انسانیت تو یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت ہو۔ انسانیت یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان دوسرے آدمی کا ہمدرد ہو، دوسرے انسان کا ہمدرد ہو۔ اور یہاں معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں۔ جہاں ہوتا ہے برسنا شروع کر دیتے ہیں اور آستینیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے خیال نہیں کرتے کہ ہمارے اس قدم اٹھانے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اشارے سے میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہے، اور اگر یہ چیز جہاں بھی ہو رہی ہے یہ بہت غلط ہو رہی ہے، کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کام کے کرنے کے پیچھے وہ نتائج کو نہیں دیکھتا کہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو رہے ہیں، انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ اور اگر آدمی صحیح طور پر انسان بن کر جینا چاہے اور ایک مسلمان صحیح طور پر مسلمان بن کر جینا چاہے تو اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، آپ کا اسوہ، آپ کے طریقے موجود ہیں۔ ہمیں دوسرے کسی کی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں کے طریقے ہمیں نہیں اپنانے ہیں،
ہمیں اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. زندگی کا جون سا بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دعوت دیتی ہے کہ آؤ، اگر تم باپ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی سیرت پڑھو. اگر تم شوہر ہو تو عائشہ صدیقہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی سیرت پڑھو. اگر تم قوم کے ایک سربراہ ہو، مقتدی ہو، تو مکہ کے ہاشم گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. ہر شعبے میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے گی. اور صحابہ اکرام یہی تو لے کر چلے تھے، یہیں سے اٹھے تھے. صحابہ اکرام کی سیرت شروع ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور ختم ہوتی ہے تو سرکار کی محبت پر. غزوہ احد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے میں، اس جنگ میں، جو آپ نے لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی، لوہے کی ٹوپی، اس میں دشمنوں کی طرف سے جو حملے ہوئے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی وجہ سے اس خود کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے انور میں یا آپ کے سر میں گھس گئی. دشمنوں نے تیر سے حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ خود کے اندر جو کڑی تھی وہ آپ کے چہرے میں پیوست ہو گئی، اندر داخل ہو گئی. اب صحابہ اکرام سرکار کے جسم سے ایک بال اگر گر جائے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے چہرے میں وہ لوہے کی کڑی داخل ہو گئی. اس طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے. صحابہ اکرام فداکار تھے، سچے عاشق تھے. وہ ہم جیسوں کی طرح صرف نام سے عشق کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، زبان سے عشق عشق نہیں پکارتے. اس طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور دوسری طرف سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہے کی وہ کڑی اپنے دانت میں لی. اس لیے کہ آدمی جب میدان کارزار میں نکلتا ہے تو وہ کوئی ہتھیار اوزار ایسے نہیں لے جاتا جو اس کو گاڑی کے اسپیئر پارٹ کھولنے میں کام دیتے ہو. وہاں کوئی جو پکڑ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا. اب یہ کڑی کیسے نکالے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اپنے دانت سے اس کڑی کو نکالنے کے لیے محنت شروع کر دی. اور وہ کڑی اتنی اندر داخل ہو گئی تھی کہ اس کو نکالتے نکالتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اب دوسری کڑی تھی، اسے بھی نکالنا تھا. اگر ہم اور آپ ہوتے اور ایسا ماجرا پیش آ جائے تو بھائی ایک دانت تو ٹوٹا ہے، باقی تو سلامت رہنے دو. لیکن انہوں نے سرکار کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کر سمجھا کہ میرے محبوب کے چہرے انور میں یہ لوہے کی کڑی ہو، جب تک میں اس کو نہیں نکالوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسری کڑی کو بھی اپنے دانت سے نکالا اور جس جھٹکے سے اور زور سے نکالنے گئے تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چہرے انور تھا، صحابہ اکرام ماشاءاللہ عرب لوگ ہیں، اصلاً عرب ہے، ویسے بھی وہ خوبصورت ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھنے میں خوبصورت تھے، لیکن جب ان کے دانت ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت معلوم ہونے لگے 2 دانت گرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ 2 دانت جو گرے تھے وہ سرکار کی محبت میں گرے تھے، اپنے محبوب کی تکلیف کو دور کرنے میں گرے تھے. تو کیسے ان کا چہرہ بگڑ سکتا، بلکہ ان کا چہرہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. یہ سرکار کے سچے نام لیوا اور عاشق تھے. اور سرکار کے چہرے میں جو 2
کھود کے اندر سے جو کڑیاں نکالی گئی اس کے اندر سے خون بہنے لگا. تو سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار کے چہرے سے یہ خون بہ رہا ہے، یہ نبی کا خون ہے، وہ بھی نبی آخر الزماں کا خون ہے، وہ بھی ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ کا خون ہے، خون کا یہ قطرہ زمین پر نہیں گرنے پائے گا. انہوں نے جلدی سے اٹھ کر وہ خون چوس لیا، اسے نگل گئے. حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون پی لیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک تم نے میرا خون چوس لیا، اور جس انسان کے پیٹ میں اس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. یہ حضرات صحابہ اکرام کی عظمت ہے، یہ صحابہ اکرام کا عشق رسول ہے. بلکہ غلام بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے سامنے غلامی یہ آزادی سے بڑی نعمت اور بڑا تحفہ ہوتا تھا. ایک چھوٹے سے صحابی جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہے تھے. جیسے کہ ہم لوگ بھی چھٹیوں میں اور جو ہالیڈے ہوتی ہے اس میں نانا نانی کے گھر جاتے ہیں، یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے. تو ابو قیس کے لوگوں نے حملہ کیا اور قافلے کو لوٹ لیا. اس میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھی پکڑ کر غلام بنا لیا. مکہ مکرمہ کے بازار میں ان کی بولی لگنے لگی، وہ فروخت ہوئے. یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے ان کو خریدا، اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ دیا، ان کی خدمت کے لیے دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ نے زید ابن حارثہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا. اب یہ سرکار کی خدمت کرتے تھے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں. اب ان کے والد جو ہے وہاں پر اپنے بیٹے کے فراق میں غمزدہ تھے، اس لیے کہ وہ مالدار گھرانے کے تھے زید ابن حارثہ. اور باپ کیوں اپنے بیٹے کو تلاش نہ کرے گا؟ انہوں نے تلاش شروع کر دی. آنے والے قافلوں سے پوچھنے لگے کہ میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس کے پاس ہوگا. ایک قافلہ وہاں سے حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا. انہوں نے زید ابن حارثہ کو دیکھا، پہچان گئے کہ یہ زید ابن حارثہ ہے. واپس جا کر ان کے والد سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ مکرمہ میں ہے، فلاں کے پاس ہے. اب ان کے والد اور ان کے چچا دونوں فدیے کی رقم لے کر، یعنی ان کو چھڑانے کے لیے، غلامی سے آزاد کرانے کے لیے وہ فدیے کی رقم لے کر مکہ مکرمہ آئے. اور تلاش کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ تو ہاشمی گھرانے کے ہو، آپ کا تو لوگوں کے اوپر بڑا احسان ہے. آپ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہوں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہوں، آپ سخی لوگ ہوں. آپ کے پاس میرا بیٹا جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ فدیہ لے کر اس کو آزاد فرما دے اور ہم پر احسان کرے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، زید ابن حارثہ کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو آپ انہیں لے جاؤ، اور اگر وہ آنے سے انکار کرے تو میں کسی کے بھیجنے پر مجبور نہیں کروں گا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. اب سامنے ابا بھی ہے اور چچا بھی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید، انہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے ابا ہے اور یہ میرے چچا ہے.
تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی معاوضے اور رقم کے میں تمہیں ان کے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تمہیں میرے پاس رہنے کی بھی اجازت ہے۔ اب وہ جو والد بزرگوار تھے اور چچا تھے وہ خوش ہو گئے کہ ابھی زید ابن حارثہ کہیں گے کہ مجھے میرے ابا کے ساتھ جانا ہے، اس لیے کہ چھوٹے سے بچے تھے تو وہ ان کے دل میں بھی باپ کی محبت ہوگی، لیکن ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو وہ یہ حضرت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے باپ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا تو غلامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہم تجھے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں رہ کر غلامی کی زندگی یا آزادی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ میں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ جب ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو سرکار نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ یہ زید تو میرا بیٹا ہے۔ بس سرکار کے یہ اخلاق سن کر ان کے والد بزرگوار، ان کے چچا آئے تھے، وہ خوشی خوشی ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ سرکار کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر غلام بھی اپنی آزادی کو بھول جاتا تھا اور اپنے ماں باپ تک کو بھول جاتا تھا۔ آج اسی نبی کے ہم امتی ہیں، اسی نبی کے ہم نام لیوا ہیں، تو بتلائیے ہمارے اندر سیرت کتنی آئی، سرکار کی عظمت اور محبت ہماری زندگی میں کتنی آئی۔ دہلی کی جامع مسجد جو حضرات گئے ہوں گے ہندوستان، دیکھی ہوگی، دہلی کی جامع مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں اس پر ایک معذور فقیر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا، وہ صدائے لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انگریز وہاں جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہاں تو ہر سیڑھی کے اوپر ایک ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور بٹوے کے اندر سے کچھ پیسے نکال کر اس معذور فقیر کو دیے، اور اس کے بعد اس نے وہ اپنا والیٹ جیب میں رکھا، مسجد دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اتفاق سے اس کی جیب سے وہ والیٹ جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ اس معذور فقیر نے دیکھا اور جا کر اسے اٹھا لیا اور اس آنے والے انگریز کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ انگریز وہاں جامع مسجد کی زیارت کر کے چلا گیا، اس کی وہاں ڈیوٹی تھی، دہلی کے اندر بڑا افسر تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے تلاش کیا، جیب کے اندر اس کا جو بٹوا تھا وہ نہیں ہے، اس کے اندر کافی پیسے بھی تھے، پیسے سے زیادہ قیمتی اس کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس کے کارڈ وغیرہ وہ تھے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ کہاں گرا ہوگا۔ خیر، پھر اس کی بیوی کہنے لگی اگلے سنڈے کو کہ تم پچھلے ہفتے جامع مسجد دیکھ کر آئے تھے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسے دیکھوں، مجھے بھی دکھا لاؤ۔ وہ افسر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہفتے وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں جامع مسجد دکھانے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ معذور فقیر، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی جیب سے یہ بٹوا گرا ہے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ان کے وہ والیٹ، ان کا یہ پاکٹ جو بٹوا تھا ان کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارا بٹوا ہے اور اسے چیک کر لو، اس میں آپ کی جو امانت ہے بالکل صحیح سالم ہے یا نہیں۔ اس انگریز نے کھول کر دیکھا تو جتنے پیسے تھے وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے، ایک بھی روپیہ اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ وہ انگریز سوچنے لگا کہ بھائی تو ایک فقیر آدمی ہے، ایک ایک دو دو روپے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اور پھر یہ بٹوا تو پورا پیسے سے بھرا ہوا تھا، تو اسے استعمال کرنا چاہے کر سکتا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر تو نے آخر اسے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس معذور فقیر نے بڑی پتے کی بات کہی۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں پہلے میری بھی یہی سوچ تھی کہ میں اسے استعمال کر لوں، اپنے کام میں لے لوں،
لیکن بعد میں نے یہ سوچا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور میں چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں میرے نبی کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور تم چونکہ عیسائی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اگر تمہارے نبی نے میرے نبی سے یہ شکوہ کیا کہ تمہارے امتی نے میری امتی کا بٹوا چرا لیا تھا، اس وقت کہیں میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، یہ سوچ کر میں نے یہ بٹوا نہیں لیا اور اسے واپس کر رہا ہوں۔ کاش کہ اس معذور فقیر جیسا عشق ہمارے دل میں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آج میرے گھر پر دعوت ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب کسی میزبان کسی مہمان کو دعوت دے تو ادب یہ ہوتا ہے کہ میزبان وہ آگے آگے چلے اور مہمان پیچھے ہونا چاہیے، تاکہ وہ آگے چل کر وہ راستہ دکھا سکے، گھر میں پہنچ کر گھر میں انتظام کر سکے۔ لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود میزبان ہے، وہ پیچھے چل رہے ہیں اور سرکار آگے تشریف رکھتے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان، تم آگے آگے کیوں نہیں چلتے، پیچھے چل رہے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی، جواب دیا کہ سرکار، میں آپ کے پیچھے اس لیے چل رہا ہوں کہ آپ کے میں قدم مبارک گن رہا ہوں کہ آپ کو یہاں سے میرے گھر تک پہنچنے میں کتنے قدم ہوں گے، جتنے قدم آپ میرے گھر تک چل کر آئیں گے، میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی۔ طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی۔ نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں۔ ایسا لاڈلا اور پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ اختر شیرانی جو شراب کے نشے میں مست تھے، ان سے کسی نے دریافت کیا، پوچھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر اسلام گزرے ہیں، پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو جاہل تھا،
پھر پوچھا کہ غالب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ بھی فن شاعری سے نابلد تھا۔ سلسلہ وار اسی طرح پوچھتے گئے، یہاں تک کہ پوچھنے والے نے آخر میں آزمائش کے طور پر یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اختر شیرانی نشے کی حالت میں مست تھا، لیکن جیسے ہی سرکار کا نام آیا تو فوراً عصا اٹھا لیا اور وہ پوچھنے والے سوال کرنے والے کو پیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ کمینے، تیری یہ مجال کیسی ہوئی کہ شراب کی ناپاک مجلس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام لیتا ہے؟ اسے پیٹنے لگے یہاں تک کہ مارتے مارتے آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور کہنے لگے کہ اختر، اصل میں غلطی تو تیری ہے، اگر تو شراب کے نشے میں نہ ہوتا تو کسی کی مجال کیا کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مبارک لے۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو ہوش میں آنے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ شراب کے نشے سے نشہ تو اتر چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار کی عظمت میں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، آنکھیں لگی، سرکار کی زیارت ہوئی، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ اختر، آج تم نے میرے نام کی عظمت کو سنبھالا، تم نے میرے نام کی مبارک عظمت کو جانا اور تم نے یہ کام کر دیا، اس لیے اب ہم بھی تمہارا نام ہمارے یاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ تم نے ہمارے نام کی عظمت کی، اس لیے ہم تمہارا نام ہمارے یاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شراب نوشی سے سچی توبہ عطا فرمائی اور ولیوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو سرکار کی محبت کی ایک چنگاری ہم جیسے لوگوں کے لیے اور ہم جیسے نام لیوا عاشق رسول کے لیے، اگر سرکار کی عظمت اور محبت دل میں پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سرکار ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہمیں تلاش کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، اس لیے فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا میں ہم پر لوگ تھوکیں گے، لوگ ہمیں نشانہ بنائیں گے، لوگ ہم سے نفرت بھی کریں گے، لیکن ہمیں ان حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ آرزوئے خوں ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ چاہے دنیا ناراض ہو جائے لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول نصیب فرمائے، عظمت رسول نصیب فرمائے، اور صحیح معنی میں ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہے، چاہے یہاں کے ہو یا دنیا کے دوسرے ملک کے ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و یقین کی حفاظت فرمائیں، اور جہاں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مبدل بامن و امان فرمائے، مسلمانوں کی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، اور جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں. ان کے کام کی وجہ سے پوری قوم اور پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملت اسلامیہ کے ہر جوان کو اپنے نبی کی سیرت مان کر اور اپنے اسلام کے اوپر کامل اور مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں.